جاتا ہے، کیونکہ یہ تعزیہ حضرت حسین کی شبیہ ہوا کرتی ہے، حضرت حسین کی قبر ہوا کرتی ہے، یہ اس قبر مانتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ اس تعزیہ سے مرادیں مانگتے ہیں۔ بعض جاہل نادان لوگ ایسے ہیں اس تعزیہ سے اولاد مانگتے ہیں، بعض اس سے دولت مانگتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اس کی فاتحہ کرتے ہیں، نہ کیا کیا حرکات کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس تعزیہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اس کو ہی اپنا ماوا ملجا سمجھنے لگتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تعزیہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کے لیے بانس کی کھپچیاں بنائی تھی، لکڑی کی کھپچیاں بنائی تھی، اسے رسمہ تیار کیا گیا تھا، اس میں کاغذ اور تلیوں سے اس کو جو آراستہ پراستہ کیا گیا تھا، جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا یہ ہمارا ہاتھ روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا مانگنا، اس کے لیے امام ضامن بننا، اس کے لیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے جاہل نادان لوگ ہیں، حالانکہ اسلام تو اسے ہی مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام کی تاریخ پڑھیں، آج اسلام کیوں آیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مکہ کے لوگوں نے امین صادق کہا تھا، جس کی امانت پر مکہ کے لوگ متفق ہوا کرتے تھے، جس کی طاقت پر لوگ متفق ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ماتے اے لوگوں یہ بت جس کو تم پوچھتے ہو یہ بت بے بس ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ لاحل چیز ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا یہ مکہ کے لوگ جو آپ کو عادل کہا کرتے تھے، جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے، اتنا کہنے پر وہ لوگ نالا ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں، آپ کو پیٹتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ بات سوچنے کی ہے کہ آخر لوگوں نے جنہوں نے وہی لوگ جنہوں نے آپ کو عادل کہا تھا، جس نے آپ کو صادق کہا تھا، جس نے آپ کو امین کہا تھا، انہوں نے آپ کے خلاف یہ تانے بانے کیوں بنے؟ آپ کو جادوگر، آپ کو مجنون کیوں کہا؟ آپ کو سر کو کیوں پھوڑے؟ آپ کے گلے کے اندر کپڑا لگا بل کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کے پیٹھ کے پر جو ہے اونٹ کی اوزی کون ڈال دی؟ اتنا بوجھ ڈال دیا اٹھ نہیں سکے۔ جب نبی کی بیٹی کو خبر ملی وہ آئی اور اپنے چھوٹے ہاتھ سے اپنے باپ کے بدن پر اسے گندگی کو اپنے چھوٹے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی، دھل رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ایسے موقع پر دعا کی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہی اسلام تھا، یہ تاثرداری اسلام تھا، یہ بت پرستی ہی اسلام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ والوں سے کیوں مار کھایا؟ آپ خود نہیں مار کھایا، آپ تو خود مار کھائے ہی، کہ آپ کو صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو بھی پیٹا گیا، مارا گیا۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہی اولاد دینے والا ہے اور عزت دینے والا ہے اور عزت دینے والا ہے، معبود برحق وہی ہے، عبادت اسی کی جائے گی، اسی سے مانا جائے گا، چڑھائے وہی چڑھائے جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے چڑھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے گا۔ اگر یہی چیز جو آج مسلمان کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کا وہ نام میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ پڑھیں گے تو مشرکین مکہ کے بھی نام ہمارے نام سے الگ نہیں تھے، ان کے نام بھی ابو بکر ہوا کرتے تھے، ان کے نام بھی عمر ہوا کرتے تھے، ان کے نام بھی عثمان ہوا کرتے تھے، ان کے نام بھی معاویہ ہوا کرتے تھے، ان کے بھی عبداللہ ہوا کرتا تھا، وہ ہم سے الگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر نام سے ہی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی مسلمان ہوا کرتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، نام سے نہیں ہوا کرتا ہے، عمل بتاتا ہے اب مسلمان ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، آپ کا عمل مشرکانہ ہے، اگر آپ کا عمل کی بنیاد جو ہے شرک پر مبنی ہے، چاہے آپ کا نام کچھ بھی ہو جائے آپ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو تاہا بناتے ہیں، تاسیہ بناتے ہیں، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، مشرک لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے اگر توبہ مر جائے جہنمی ہوں گے، واللہ جہنمی ہوں گے، واللہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ شرکیہ عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔
اسلام اسی کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کو معبود مانو، وہی تیرا معبود ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت ذلت کا مالک ہے۔ اسلام بتانے کے لیے آئے تھے اور یہی اسلام تھا، یہی اسلام تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں بتاؤ حضرت بلال حبشی کو کیوں مارا گیا تھا؟ بلال حبشی کو مارا گیا تھا؟ بلال حبشی کون؟ نبی کے مؤذن ہے، نبی کے پہلے مؤذن ہے، پہلے اذان دینے والے ہیں۔ بلال حبشی کون؟ جو نبی کی محبت میں، نبی کی وابستگی میں نبی کا انتقال ہو گیا اذان دینا چھوڑ دیا۔ جب نبی زندہ تھے اذان دیا کرتے تھے، نبی کے انتقال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا اے بلال نبی زندہ تھے تم اذان دیا کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا میں کیسے اذان دوں؟ جب میں اذان دیا کرتا تھا میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کی محبت نبی کی ذات حاضر ہوا کرتی تھی، نبی کو ایک آنکھ دیکھ لیا کرتا تھا، اب میں کس کو دیکھوں گا؟ اس لیے میں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ بلال حبشی وہ ہے جو زمین پر چل رہے ہیں، زندہ ہے زمین چل رہے ہیں۔ نبی کو معراج ہوا، آپ نے بلال حبشی کے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا تھا۔ بلال حبشی وہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہی اسلام تھا، یہ تعزیہ داری اسلام تھا، یہ بت پرستی اسلام تھا، یہی قبر پرستی اسلام تھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قبر کو پوج رہے ہیں، قبر پر طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں اور وہاں جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، یہی اسلام تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بلال حبشی کو نبی نے کیوں مروایا؟ کیوں مروایا؟ لوگوں نے بلال حبشی کو کیوں پیٹا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے بلال حبشی جب اسلام لائے مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافر نے ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ یہ مکہ کی سرزمین پتھریلی سرزمین جو یہاں کانٹے یا پتھر ہوا کرتے تھے گلیوں کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ بلال حبشی کو لوگ دھوپ میں مارتے تھے، پیٹتے تھے، اتنا ہی نہیں کرتے تھے بلال حبشی کے پاؤں میں رسی باندھ دیتے تھے اور وہاں کے آباسوں کو دیتے تھے کہ اس کو گھسیٹو، پورے گلی میں گھسیٹو۔ حضرت بلال حبشی کو اسی حال میں گھسیٹا جاتا تھا، صاحب بلال حبشی کو مارتے بھی تھے، لیکن بلال حبشی کی زبان میں تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، عبادت ایک ہے، وہ جس کی عبادت ایک ہے ان کی زبان میں ہی بات کرتا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہی اسلام تھا، یہ تعزیہ داری، یہ تعزیہ کو خود اسلام تھا۔ تو لوگ بتاؤ کہ نبی نے بلال حبشی کو کیوں پٹوایا، کیوں مار کرایا؟ اگر یہی اسلام تھا، نہیں میرے دوست سے بتانا چاہتا ہوں تعزیہ اسلام نہیں ہے، تعزیہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہے، تعزیہ تو بت ہے، تعزیہ تو بت ہے، تعزیہ تو قبر ہے، قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، یہ کوئی بات معمولی چیز نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ان لوگوں کو، ان نادانوں کو، ان جاہلوں کو، یعنی تو اسلام کی تعلیم سے بے خبر ہے، اسلام تعلیم سے نہ آشنا ہے، نہیں جانتے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہی چیز اسلام تھی، یہی چیز اسلام تھی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے یاسر کو کیوں پٹوایا؟ یاسر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، مکہ کافر نے اتنا مارا کہ مار کی وہ تاب نہ لا سکے، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی اسلام تھا۔